حضرت مولانا فہیم اشرف صاحب نے جو باتیں کہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے نیک گمان سے بڑھ کر بنا دے. میں ایسا ہوں نہیں، اللہ بنا دے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں خیر ڈالتے ہیں. لوگ اللہ کے لیے آتے ہیں، میرے یا کسی کے لیے نہیں آتے، تو ان کو اجر بھی اللہ دیں گے. ہم کچھ نہیں دے سکتے سوائے دعا کے، اور کچھ نہیں دے سکتے. یہ کوئی عاجزی انکساری نہیں، حقیقت ہے. میرے ماضی اور حال کا کسی کو پتہ نہیں. جو سننے آئے ہیں یا سننے والیاں جو ہیں ان کو کیا معلوم میں شرعی پردہ کرتا نہیں کرتا ہوں. موبائل کی تصویر کے بارے میں بولتا ہوں، میرے موبائل میں گٹر لائن ہے یا نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ستاری اور پردہ پوشی ہے. یہ جو نیک گمان لے کر آئے گا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کے نیک گمان سے اللہ اس کی نوازش فرمائیں گے. تو یہ جو نیکی کا انہوں نے میرے لیے طرف اشارہ کیا، مفتی فہیم اشرف صاحب کو اس کا ثواب ملے گا. لیکن میں اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھوں. نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام. اگر کسی کی تعریف سے پھول گئے اور اپنے کو ویسا سمجھ لیا تو حرام کام کیا. کیونکہ جتنی تعریف کی اللہ کی تعریف ہے، میری نہیں ہے. اگر کوئی گیا کہ جی ہونڈا موٹر سائیکل کا نیا ماڈل آیا ہے، اس کی لائٹ اچھی ہے، اس کا بریک زبردست ہے، پیٹرول کی کنزمپشن بھی زبردست ہے، تو یہ موٹر سائیکل کی تعریف ہے یا ہونڈا کمپنی کی تعریف ہے؟ ہاں، تو کسی انسان کی تعریف نہیں ہے، وہ اللہ کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. شیخ العرب العجم نے اس کا عجیب انداز سے ہمیں سمجھایا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں نا. تو فرمایا میں 4 تعریف بتاتا ہوں، اگر کوئی 5ویں تعریف آپ کو معلوم ہو جائے تو ہمیں بتائیں، ہم مفتی صاحب سے پوچھ کے اس کو بیان کر دیں گے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اچھا، ابھی بیان شروع نہیں ہوا، ابھی اسٹارٹر ہے، صلاح دے دی ہے، رائتا ہے یہ نا. تو اس لیے پہلے پوچھ لینا چاہیے نا کہ ہماری آپ کی کوئی رشتہ داری ہے؟ ہاں جی، سب جواب دو بھائی. نہیں. ہمارا آپ کا کوئی گھر یا محلہ یا شہر ایک ہے؟ ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟ کوئی پارٹنرشپ ہے؟ اب سب ایک جواب دینا کہ کس لیے ہم جمع ہوئے. یہ تو کوئی آواز ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے جو اللہ کے لیے ملتے ہیں آپس میں، اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا کہ جس کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے نا، اس کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے. مثال دوں. ایک آدمی دشمن سے بھاگ رہا ہے، دشمن اس کو قتل کرنا چاہتا ہے. دوست نے دیکھ لیا کہ جلدی آؤ، یہاں چھپ جاؤ میرے پاس. چھپا کر پھر دوست کو بلایا، اٹھے مار اس کو برس ٹیک. ایسا ہو سکتا ہے؟ دوست کر سکتا ہے؟ تو اللہ عرش کے سائے میں ہمیں جگہ دے کے دوزخ میں دھکا دے دیں گے کیا؟ یہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا. اور نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام. گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام. آگے دیکھیے کیسا پیارا دین ہے. کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام. دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے پروردگاری. کوئی کافر کسی وقت بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے. تعریف نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود فرمائے. تعریف نمبر 2، اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف کرے. تعریف نمبر 3، بندہ اللہ کی تعریف کرے. چوتھا، بندہ بندے کی تعریف کرے. اللہ کی تعریف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی ان کا نیک گمان ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے نیک گمان سے بڑھ کر بنا دے. اللہ یہ آپ کے لیے آئے ہیں تو اجر بھی آپ دیں گے، اور تو کوئی نہیں دے سکتا کسی کو بھائی. اچھا، پھر میں وتر کے بعد کیا پڑھ رہا تھا؟ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا. اور پیارے شیخ نے فرمایا ایک بار بیان میں کہ بھائی دیکھو، بیان کرنے والا، بیان سننے والا اور بیان سننے والی توبہ کر کے بیان سنیں. بیان ختم ہوا، ایک صاحب آئے، حضرت 1.5 سال سے آ رہا ہوں، کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوا. جیسے ہی آپ نے توبہ کا کہا، میں نے دل میں توبہ کر لی. 1.5 سال میں فائدہ نہیں ہوا جو ایک بیان میں فائدہ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ بیان کرائیں گے اپنی رحمت سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے. شیخ العرب العجم کی برکت، والدین کی دعائیں. پیسہ ہم نہیں لیتے ہیں، نہ نکاح کا، نہ بیان کا، نہ آنے جانے کا. باہر ملک کا الگ معاملہ ہے، پیسہ نہیں لیتے ہیں. ایک صاحب ضد کر کے پیسے دے رہے تھے بیان کے بعد. میں نے کہا ہم بیان بیچنے نہیں آئے. پھر الحمدللہ میں نے سب سے سوال پوچھا، بھائی بتاؤ بیان میں کس کا ذکر ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ.
دوسرا ذکر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، تیسرا سب کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، چوتھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر ہوتا ہے، اور جنہوں نے عمل کیا قرآن پاک حدیث پاک صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات پر، یعنی اللہ والے، ان کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک، اب آپ جواب دینا سب. وہاں بیان کون کرواتا ہے؟ اللہ. پیسے کس بات کے؟ پیسے کس بات کے؟ مجھے آج بھی یاد ہے حیدرآباد کے پہلے سفر میں نورانی مسجد میں ہی بیان ہوا تھا، پہلے سفر میں. دوسرے دن کی حالت تھی کہ بولا نہیں جا رہا تھا، گلا بیٹھ گیا. آپ کو بھی یاد ہوگا، پرانی بات ہے. میرے دل میں بار بار ایک آواز آ رہی تھی دل میں، اب تو بیان کرتا ہے میں بیان کر. گلا بیٹھ گیا نا، اب تو بیان کر. اب تک مجھے یاد ہے تو بیان کر، میں تو بیان کرتا ہے نا. یہ اب بیان اللہ کراتے ہیں. ارے ان کو تو بٹھا دو بھائی، سفید داڑھی کے ہیں بھائی، ان کو تو بٹھاؤ بھائی، ایسا نہیں کرو. کوئی نہیں کھینچے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن کبھی کبھی آدمی بھول جاتا ہے. ابھی بھائی بیان شروع نہیں ہوا، ابھی سلاد چل رہی ہے. بیان تو 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، عشاء کا مطلب 11 بجے کے بعد بیان. جی نا. تصویر کا کیا فائدہ ہے کہ مجھے فائدہ بتا دے. دوسرا مجھے کوئی بتایا کہ فرض، واجب، سنت موقعہ، غیر موقعہ، نفل، مستحب، مباح کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لعنتی کام ہے. ابھی میرے پاس آواز ہے اس وقت میرے پاس، کس کی؟ مولانا ابو القاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب. جس نے مجھے بھیجا، کس نے بھیجا؟ جامعہ فاروقیہ کے محتمم مولانا عبید اللہ خالد صاحب نے بھیجا مجھے. مدینہ شریف میں ملے تھے، فرمایا تجھے وہ کلپ ملا؟ میں نے کہا جی حضرت مل گیا. پھر میں لکھوا لیا ہے اپنے پاس. پہلے ڈانٹ لگائی، کیا تصویر کو تماشا لگا رکھا ہے، خبردار تصویر کھینچی تو حرام کام کرتے ہو اللہ کے گھر میں ہے جی. پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ حدیث پاک، سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. پھر دوسری حدیث پاک سنائی کہ اس سے کہا جائے گا کہ تخلیق تو میں کرتا ہوں نا بندے بندیوں کی، جاندار کی، تم نے میری نقل کی ہے نا، اب سانس بھی ڈالو، چلو اب سانس بھی ڈالو. تیسرا، پہلی دفعہ سنی بڑھاپے میں حدیث پاک کہ دوزخ سے گردن نکلے گی قیامت کے دن، وہ تصویر بنانے والے وہ چک لے گی، وہ چک کے دوزخ میں ڈال دے گی. آگے چلیے آپ. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، حلال تو ہے واضح حلال، حرام تو ہے واضح حرام، درمیان میں شبہ والی چیز آ گئی نا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد ملت، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ڈیجیٹل اور ڈیجیٹل کا باپ نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ کچھ علماء جواز کا فتویٰ دیں، کچھ عدم جواز کا فتویٰ دیں، اور اس کو کوئی ضروری اور واجب نہ بتلائے. کھٹک ہوگی، کھٹک والا کام چھوڑ دینا چاہیے. آگے بڑھیے. المتقی میں یتقی شبہات، اللہ کا دوست جس کو بننا ہے وہ شبہ گناہ سے بھی بچے. کسی نے کسی کی تحقیق ہے یہ، لیکن انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ لڑکیوں کی تصویریں کھینچو، ارتغل کا بدماشی کا ڈرامہ دیکھو، بے حیائی بے غیرتی کا ڈرامہ دیکھو. پورے دنیا سے ایک فتویٰ لا دو کہ کارٹون جائز ہے، ایک یا مکروہ ہے، حرام کا فتویٰ ملے گا پورے دنیا سے. حدیث پاک میں جنتیوں کو نماز پر بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ محفوظ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، فرمایا رات کے جاگنے والوں، اگر اللہ نے پوچھ لیا آدھا گھنٹہ مجھ سے بات کیوں نہیں کی رات کو، تو ہم کہیں گے یا اللہ آپ سے بات کرنا کیا ہے؟ اے بندے، اگر تلاوت کرتا قرآن پاک کی تو اپنے رب سے باتیں کرتا.